السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل حابیل کے بھائی قابیل نے کیا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ قابیل آگ کی پوجا کرنے لگا اور اس نے اسی میں اپنی پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ ان حیرت انگیز حقائق کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستوں، حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کے دو بیٹوں کے نام ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیات 27 میں بغیر نام کے آیا ہے، اور اس کے علاوہ تورات میں ان کا ذکر کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا سے جو جڑواں بچے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، ان کی شادی ایک دوسرے سے جائز نہیں تھی، بلکہ دوسرے حمل والے جڑواں بچے پہلے والے بچوں سے شادی کر سکتے تھے۔ قابیل جس سے نکاح کرنا چاہتا تھا وہ اس کی اپنی سگی جڑواں بہن اقلیمہ تھی، اور اس سے نکاح حرام تھا۔ اور جب وہ لڑکی حابیل کے زوج میں آ جاتی ہے تو غیظ میں آ کر قابیل حابیل کا قتل کر دیتا ہے۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کا پہلا بیٹا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے قابیل کاشتکار اور زمین میں سبزیاں اگاتا تھا، جبکہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ اور پیشے کے لحاظ سے حابیل ایک چرواہا تھا جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ چونکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد قابیل حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب حج کے لیے مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے اپنے بھائی کو سوتا دیکھ کر موقع غنیمت جانا اور اپنے پرہیزگار بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کریں۔ روئے زمین پر کسی انسان کا یہ پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہیں تھا، اور مردہ جسم کو کیسے سنبھالنا ہے اسے کچھ علم نہ تھا۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جگہ دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے، اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اس نے بھی ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو ہر سو تاریکی پھیل گئی اور 7 دن تک زمین لرزتی رہی۔ قابیل بھائی کو دفن کرنے کے بعد یمن کی جانب فرار ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو حابیل اور قابیل دونوں کو نہ پا کر سخت پریشان ہوئے۔ دونوں کو صبح و شام تلاش کرتے رہے مگر وہ نہ ملے۔ سب سے پوچھا مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ حضرت آدم علیہ السلام شب و روز غمگین رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں حابیل کو دیکھا جو والد کو پکار رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔
اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی حابیل کی قبر تک رہنمائی فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھودی اور پیارے بیٹے کی حالت دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے۔ پھر حابیل کے جسد خاکی کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ یمن کی سرزمین ادن میں قابیل کی آل اولاد ہوئی جو اسی کی طرح نافرمان اور سرکش تھی۔ ادن جا کر ابلیس نے اس کو ورغلایا کہ حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ سو قابیل اور اس کی اولاد آتش پرست بن گئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ والد کی آمد سن کر قابیل وہاں سے روپوش ہو گیا اور اس وقت واپس آیا جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ بھائی کا ناحق خون بہانے پر قابیل کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پھٹکار برسنے لگی۔ آخر اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو پاگل سمجھ کر راہ چلتے ایک لڑکے نے پتھر مارا، جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ روئے زمین پر قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کیا، جس نے آگ کی پرستش کا آغاز کیا اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ روز حشر یہ وہ پہلا مجرم ہوگا جو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔